السلام علیکم جی، محمد رضا صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر ہے خدمت۔ چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں۔ عمران ریاض کے بارے میں پتہ چلا گمشدہ ہیں، اغوا کر لیے گئے۔ جنید اقبال ابھی تک برآمد نہیں ہو سکے، سوری آفتاب اقبال ابھی تک برآمد نہیں ہو سکے، وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور باقی ہیں جو خواجہ آصف نے جو گفتگو کی ہے، کیا اس کے بعد مذاکرات میں پاکستان تحریک انصاف کو بیٹھنا چاہیے؟ پہلے معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی خواجہ آصف نے جس طرح کی گفتگو کی ہے؟ چلیں ان ساری باتوں پہ بات کریں گے۔ مریم صفدر کسی سے نہیں مل رہی، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور مذاکراتی ٹیم کیا کچھ ہوا ہے اور صدر پاکستان اس میں کیا کردار ادا کریں گے، ان سب ایشوز پہ گفتگو ابھی کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے، مریم صفدر جو ہیں خوش آمدیوں سے گری ہوئی ہیں، اور نون لیگ کے اپنے ایم پی ایز کی رسائی وزیر اعلیٰ پنجاب تک، یہی حال نواز شریف کا بھی ہے۔ میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو سال ہو گیا کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اور بنیادی وجہ دیکھیں، بنیادی وجہ خوش آمدی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ریئل جمہوریت نہیں ہے، ریئل پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے۔ ریئل پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے، عوام کی پالیٹکس ہو رہی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ کل کوئی ایم این اے ایم پی اے تنگ کرے گا، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، کیا کریں گے، نمبر گیم پورا کر لیں گے، لوگوں کو کہیں گے۔ اب یہ تو باتیں ساری کھل کے آ چکی ہیں نا، عمران خان کے دور کے اندر سے اب باتیں جو کہہ رہے تھے اب تو ساری وضاحت کے ساتھ آ گئی آپ کے سامنے۔ 26ویں آئینی ترمیم کس طرح کی گئی، جس طرح لوگ اکٹھے کیے گئے، اور ہم نے وہ دیکھا کہ وہ ترامیم کیسے پوری ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ترامیم کی ہیں، جس پارلیمان نے جتنی بے توقیری اس پارلیمان نے کی ہے، آئین کی پامالی اس نے کی ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا، اور ہماری عدالتیں خاموش ہے۔ اور میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں کہ ہم آئینی بینچ کی بات تو کرتے ہیں سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ میں بینچ کیوں نہیں ابھی تک بنے؟ لاہور ہائی کورٹ میں ابھی تک بینچ نہیں بنا، اور یہاں آئینی بینچز کا اپنا، میں کسی وقت حیران ہوتا ہوں۔ دیکھیں یاد رب کو جان دینی ہے۔ رب کی دو صفات ہیں، العادل و الوکیل۔ العادل یعنی عدل، آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے انصاف دے رہے ہیں تو یہ دینے میں رکھنا، یہ آپ نہیں دے رہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو دنیاوی طور پر منتخب کر لیا، لیکن آپ کو رب کے تفویض کردہ جو آپ کو اختیارات دیے ہیں اس کے تحت انصاف فراہم کریں۔ پوچھ ہونی ہے اور دو رائے احتساب ہونا، یہ میں بار بار ذکر کرتا ہوتا ہوں، یہ بار بار ذکر کرتا ہوں۔ اچھا، آگے چلنے سے قبل خواجہ آصف نے جو گفتگو کی ہے، جس طرح کی گفتگو کی ہے، جو جھوٹ بولے ہیں، جو باتیں کی ہیں، جو جس طرح کی، اور اس پہ پہلے معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ آج پارلیمان میں یہ بیٹھے ہوئے، جب اسپیکر کی سربراہی میں یہ کمیٹی بن رہی تھی تو وہاں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ خواجہ آصف کو واپس لینا چاہیے تھا، اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے، اسے معافی منگوانی چاہیے تھی۔ الفاظ کہ جو اگر آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں نا، تو یہ جو جس طرح کی یہ گفتگو کر رہا ہے، یہ زبانیں بند ہونی چاہیے۔ یہ تو بڑی زیادتی ہے نا، لیکن کیا کریں، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اور ابتدائی معاملات کا خاکہ پیش کیا ہے اور طے پایا کہ آئندہ اجلاس میں اپوزیشن تحریری طور پر اپنے مطالبات اور شرائط پیش کرے تاکہ بات چیت آگے بڑھے۔ تو تحریکیں جو شروع کرنی تھی، سول نافرمانی کی تحریک، وہ فور دا ٹائمنگ، اب چونکہ یہ 2 جنوری کو ساروں کو اکٹھا دہشت گردی اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی، اور 2 جنوری کے لیے معاملات یہ چلے گئے ہیں 2 جنوری تک، اور اس کے بعد دوبارہ گفت و شنید ہوگی۔ کیا یہ گفت و شنید کسی طرف جا سکے گی؟ لیکن میں آپ کو بتا دوں، میں اس کو بڑی امپورٹنس دیکھتا ہوں۔ یہ جو ہے نا، یہ سول بیوروکریسی کو بڑا دھچکا لگا ہوا ہے، اور جمہوری روایت اگر برقرار رکھنی ہے تو آپ کو اس طرح لے کر چلنا ہے۔ آپ لے کر جائیں گے تو چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی، ورنہ تو آپ حالات ایسے ہی کہیں گے، ورنہ تو یہ چیزیں ایسے سیٹل نہیں ہونی ہیں۔ اور جب آپ ٹیبل پہ دیکھیں، گفت و شنید ہر سٹیج کے اوپر ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں بات کہہ رہا کہ آپ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں، وہ اپنی جگہ آ جائیں گے۔ میں تو مساق پاکستان کی بات 5 جون 2023 سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو پاکستان کو اس لائن پہ، اس فٹ لائن پہ چلنا پڑے گا۔ اس فٹ لائن پہ آپ آگے جائیں گے تو آپ کو آگے اچھے کی امید نظر آئے گی۔ اور حکومت اور اپنا پی ٹی آئی میں جو ہے نا، وزیر اعظم آج صدر مملکت سے ملاقات کا، جس سے پروگرام کی اس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ایک جانب جہاں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی برف کو پگھلانے کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں چونکہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات ہے، پیپلز پارٹی کے اپنی جگہ پر باتیں ہیں، تحفظات اپنی جگہ موجود ہیں، اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے
ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں طے کر دی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کیا کہتی ہے اور صدر کیا کہتے ہیں. صدر اور باقی ملاقاتیں جو ہے نا اب ساری چیزیں سامنے لے آئیں گی جس پہ نظر آ جائے گا کہ کیا ہونا ہے. اب دو باتیں بڑی واضح ہیں. ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ عمران ریاض کو خبریں تھیں, ٹویٹ کر دیا عمران ریاض نے, بڑی وضاحت کے ساتھ ٹویٹ کر دیا انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ کیا نقطہ نظر ان کا ہے. اور وہ ماشاءاللہ بالکل صحت یاب ہے, تندرست ہیں, اور یہ کوششیں جاری ہیں. یعنی میں تو خود پرچے جانتا ہوں کہ یہ جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر پرچے ہوئے ہیں, اور عمران ریاض کے حوالے سے, عمران ریاض نے بڑا سخت وقت گزارا ہے, بہت مشکل وقت گزارا ہے, تو اس کو دوبارہ پکڑنے کے حوالے سے یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں تاکہ ان کو اس کانٹیکس کے حوالے سے دیکھا جا سکے. اب اور اتنا آسان کام نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا. لیکن عمران ریاض کے اپنے ٹویٹ نے بہت سی آسانی پیدا کر دی. لیکن آفتاب اقبال ابھی تک نظر نہیں آ رہا. جنید اقبال نے یہ خبر دی تھی کہ مانچسٹر سے دبئی واپس آ رہے تھے کہ دبئی ایئرپورٹ پر انہیں گرفتار کر لیا, ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. اتنا پتہ چلا ہے کہ دبئی ایئرپورٹ پر جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں 18-20 گھنٹے اس وقت تک ہو چکے ہوئے, اور جو کہ وزریہ مانچسٹر سے آ رہے تھے دبئی سے لاہور آنا تھا, تو دبئی پہ روک لیا گیا. اگر آنا بھی تھا تو لاہور لے لیتے, دبئی میں کیوں روکا گیا, یہ بڑی اہم بات ہے. ان کا نام یعنی اگر آپ نو فلائی لسٹ میں اگر نام ڈالنا ہے تو ECL PCL کے وجہ وہ پاکستان آ ہی رہے ہیں, تو پھر روکنے کی کیا ضرورت تھی. یہ بڑی زبردست بات ہے. یعنی جو کچھ بھی ہے, خدا رہا ہے کہ انسانی شخصیت کو سامنے رکھتے ہیں, آپ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کا خیال ہی رکھ لیں, کچھ تھوڑا سا تو خیال کر لیں کہ ایسے کام کیوں کرتے ہیں. اور اس سارے معاملے میں ہم آفتاب اقبال کے ساتھ ہیں. امید ہے کہ آفتاب اقبال بخیر و عافیت ہوں گے, اور بہت جلد وہ چیز بھی سامنے آ جائے گی کہ کیا ہے اور کیوں روکا گیا. یہ بڑی اہم بات ہے. اور جو بڑی زبردست بات ہے, جو بات کہہ رہے ہیں کہ نادرا کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے, سعودی عرب نے پاکستان فیک پاسپورٹ پر شکایت کی, جس پر گورنمنٹ نے آرمی سے درخواست کی کہ وہ نادرا کو آپ سنبھال لیں. کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم, یہ پتہ نہیں خبر صحیح ہے, درست ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ایک بات آئی. اور نادرا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سامنے ہے. نادرا کے حالات کیسے ہونے ہیں یا کیا حالات اور واقعات ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نادرا ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے. شناختی کارڈ کے حوالے سے اور ساری مانیٹرنگ تو بہت ضروری ہے نا, شناختی کارڈ 2 نمبر نہ بنے. افغانیوں کے حوالے سے جو باتیں ساری سامنے آئی ہیں وہ بھی بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں, اور بڑی تکلیف دہ باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو نادرا کو اوور آل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. نادرا کو اب تو میرا خیال ہے کافی حالات بہتر ہے. نادرا کے جو موجودہ نادرا کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں, جو چیئرمین ہیں, وہ بڑے آسان طریقے سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں, اور اس سے امپرومنٹ بھی ہو رہی ہے نادرا کے کانٹیکس کے حوالے سے. لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبونل کا پہلا فیصلہ آ گیا. MP محمود انور کے خلاف دائر الیکشن پٹیشن جو ہے وہ خارج ہوگی. قصور کے PP 182 جو امیدوار عقیل اسلم نے درخواست دائر کی, ٹرائبونل نے بیان حلفی میں تضاد ہونے کی بنیاد پر, یہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر آئی ہے. فارم 45 اور 47 کے حوالے سے یہ کوئی بات نہیں آئی. یا تو فارم 45 اور 47 کے حوالے سے بات آتی تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ ایسی بات ہے, لیکن یہ صرف اور صرف ٹیکنیکلٹیز, تکنیکی بنیادوں کے اوپر یہ درخواست کو خارج کیا ہے. اور مسلم لیگ نون میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ جناب یہ الیکشن کی دھاندلی کا لے کر آئے ہیں. الیکشن کی دھاندلی کا جس دن چیپٹر کھل گیا تو وہ یہ نون لیگ کی حکومت رہے گی نہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کر آئی ہوئی ہے. 17 سیٹوں سے 150 سے زیادہ سیٹوں کا سفر ہو رہا. کبھی آگے قرآن مجید پہ حلف دے کے کہہ دے کہ جناب یہ ہم نے جیتی ہوئی ہیں, نواز شریف ہی آ کر کہہ دے کہ ہم نے جیتی ہوئی ہیں, سمجھ آ جائے گی. لیکن انہوں نے کہنا کیا ہے, انہوں نے تو وقت ضائع کرنا ہے. اپنا ایڈوانٹیج انہوں نے لے لیا ہے, پورا کر لیا, اور جو ٹارگٹ کا جو ایجنڈا تھا وہ ایجنڈا انہوں نے اچیو کر لیا ہوا ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.